अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 16 मई 2026 और इस वक्त तकरीबन दोपहर के 2:30 बजे में है। आज मेरा खालिस्तान जो प्रोग्राम करने का मकसद है वो ये कि पाकिस्तान किस तरह तेज़ी के साथ श्रीलंकन मॉडल या बांग्लादेश मॉडल की तरफ बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा हसीना वाजिद की जो खिलाफ तहरीक थी उस दौरान में बांग्लादेश के अंदर अवाम ने क्या रोल प्ले किया, किस तरह उन्होंने अपनी तजलील का रद्द अमल पेश किया। इसी तरह श्रीलंका के अंदर जब हुकूमत करप्ट हो गई, जब इदारे करप्ट हो गए, तो वहाँ की आवाम ने क्या रिएक्शन किया और वहाँ पर किस तरह आवाम सर्वाइवल मोड पे आ गई। श्रीलंका और बांग्लादेश का मॉडल रिसेंटली 2022 में और 2024 में आप देख चुके हैं। और जब रेवोल्यूशन सीरीज़ का स्टार्ट मैंने किया था तब भी मैंने आपको बताया था अवाइल की किस्तों में कि पाकिस्तान के अंदर लोग श्रीलंकन मॉडल को या बांग्लादेशी मॉडल को भूल जाएंगे। बल्कि यहाँ तक भी मैंने आपको रेलिवेंसी के तौर पर बताया था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर 2024 में जो कुछ हो चुका, किस तरीके से कुछ सरकारी मुलाजिम अपने दफ्तरों में बैठ भी नहीं सकते थे, उन्होंने भागने में आफियत जानी, या कुछ सरकारी मुलाजमों के कपड़े तक भी उतरवा लिए गए और उनकी जिस तरीके से रद्द अमल के तौर पर तजलील की गई पूरे पाकिस्तान में, इसका प्लस या सुपर प्लस मॉडल आपको देखने को मिलेगा। या श्रीलंका वाला मॉडल या श्रीलंकन प्लस मॉडल या बांग्लादेश प्लस मॉडल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज इस हवाले से तमाम तर प्रिडिक्शंस मैं आपके सामने करने लगा हूँ और कुछ दिन पहले से मैं आपको मुतवातिर बता रहा हूँ, बल्कि 2023 और 2024 में भी इस हवाले से व्लॉग कर चुका हूँ कि जिस तरह ईरानी तर्ज इनकलाब के बाद ईरान के अंदर तमाम तर इदारे नए सिरे से इस्टेब्लिश हुए, तमाम तर जुडिशरी, तमाम तर ब्यूरोक्रेसी, तमाम तर दिफाई अदारे नए सिरे से इस्टेब्लिश हुए। पाकिस्तान के जायचे में भी वही चीज़ नज़र आती है। 1 अप्रैल 2023 से मुतवातिर इस हवाले से प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ और कुछ दिन पहले से भी मैं आपके सामने यही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक हादसाती इवेंट होगा। अचानक से सब लोग चौंक जाएंगे कि ये क्या हो गया, और उसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन की एक ऐसी इब्तदा शुरू होगी, या जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में मोहम्मद बिन सलमान टाइप मॉडल कह सकते हैं, व्हाट्सएवर। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के अंदर तमाम तर इदारों की रीशफलिंग शुरू हो जाएगी, री एस्टेब्लिशमेंट शुरू हो जाएगी। मौजूदा पुलिस आपको अगले साल तक इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फिक्सेशन ऑफ द फेट के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा। इसको नाउज़बिल्ला प्रोबेबिलिटीज़ को फिक्स समझ के शिरक मत किया करें। प्रोबेबिलिटीज़ का मतलब इम्कानात होता है, और इम्कानात के अकॉर्डिंग ऐसा नज़र आता है कि अगले साल तक 15 मई या 15 जून तक पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक बदल चुका होगा। चाहे उसमें पुलिस के हवाले से बात की जाए, जुडिशरी के हवाले से बात की जाए, मुख्तलिफ इदारों के हवाले से बात की जाए, तकरीबन वो अमल शुरू हो चुका होगा जिसके अंदर तमाम तर इदारों की एक तरह से आप कह लें री इनोगोरेशन आप कह लें, या जो भी आप उसको वर्ड दें, कि नए सिरे से तमाम तर इदारे बन रहे होंगे, नई रिक्रूटमेंट हो रही होगी, नए स्ट्रिक्ट कवानीन हो रहे होंगे, और पहले से मौजूद जो सरकारी मुलाजमीन है वो अपने दफ्तरों पर में बैठे हुए नज़र आपको नहीं आएंगे। काफ़ी सारे लोगों की, बल्कि 90% जो इस वक्त सरकारी मुलाजमीन है उनकी रीशफलिंग या वो ओहदों से हाथ धोते हुए आपको नज़र आएंगे। एक बिल्कुल मुकम्मल सिरे से नया निज़ाम, जिस तरह ईरान में इनकलाब के बाद सारा सिस्टम चेंज हुआ था, आज मैंने खालिस्तान उसी हवाले से प्रेडिक्शंस करनी है। लेकिन इसके पैरेलल इस वक्त इंडियन वज़ीर आज़म जो हैं वो यूएई के दौरे पर हैं। और आप याद करें कि जब मैंने 11 अप्रैल 2026 को पहली दफ़ा एक व्लॉग किया था और मैंने आपको कहा था कि अनकरीब आपको यूएई की फेडरेशन में तनाव नज़र आएगा, 3 अप्रैल 2026 को भी ये व्लॉग किया था, 11 अप्रैल 2026 को भी ये व्लॉग किया था, और मैंने आपको तब पहली दफ़ा कहा था कि यूएई में से शारजा और रास अल खैमा अनकरीब ईरान और चाइना के साथ अलग सलग करने पर मजबूर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि शारजा का भी ईरान के साथ एक मुश्तरका जजीरा अबू मूसा है और रास अल खैमा के 2 जज़ायर ईरान के साथ हैं, तुम्बे कुचक और तुम्बे ज़ेनी। इस वजह से ये दोनों नहीं चाहते कि ईरान के साथ इनके ताल्लुकात ख़राब हों या इनकी तिजारत का आबनाए हुरमज़ की वजह से कोई ब्लॉकेड हो। और इसी वजह से मैंने आपको ये भी इस व्लॉग के अंदर बताया था, थंबनेल और तारीख भी आपके सामने मौजूद है, कि 4 ममालिक जिनमें से यूएई के अंदर दुबई और अबू धाबी का बताया था, बहरैन का भी बताया था, कि ये ममालिक अनकरीब आपको पाकिस्तान और ईरान के जो बलोच खित्ते हैं उनके खिलाफ साजिशें करते हुए नज़र आएंगे। और वो बलोच खित्तों में हमारी गवादर की बंदरगाह भी है, ईरान की चाबहार और बंदर अब्बास की बंदरगाह भी है। फिर इसके साथ साथ मैंने एक और व्लॉग भी किया था कि पाकिस्तान के जायचे के अंदर 2 मार्का हक या 2 ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और भी नज़र आते हैं। इस व्लॉग को करने के बाद मेरे यूट्यूब का जो चैनल है उसके ऑटोमेशन ब्लॉकेट सिस्टम ने 300 से ज़्यादा कमेंट्स को और आईडीज़ को ब्लॉक किया मेरे चैनल से, जो नाउज़ बिल्ला पाकिस्तान के मजबूत दिफा के हवाले से कुछ सुनना ही नहीं चाहता, या नाउज़ बिल्ला पाकिस्तान को शाम, वेनेजुएला या इराक की सूरत में देखना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर भी लानत और इनके सियासी अकीदों पर भी लानत, जो पाकिस्तान के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ करने की बात करते हैं या अपनी सियासी तकसीम का शिकार होने की वजह से, अपने आप को सियासी तकसीम का जो में मुब्तला होने की वजह से वो पाकिस्तान
کے بارے میں غلط باتیں سوچتے ہیں، لیکن پاکستان کے ذائچے میں 2 مارکہ حق اور 2 آپریشن بنیاد المرصوص نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک تو انڈیا کے خلاف ہے جب انڈیا نے امریکن شہ پر پاکستان پر حملہ کرنا ہے، لیکن دوسرا جو ہوگا وہ یو اے ای میں دبئی اور ابو دھابی کے خلاف ہوگا جب یو اے ای نے یا دبئی اور ابو دھابی نے انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ نیکسس بنا کر پاکستان میں جو بلوچ بندرگاہیں ہیں، بلوچستان کی بندرگاہیں خاص طور پر گوادر پورٹ اور ایران میں چابہار کی پورٹ پر اس وقت حملہ کرنا ہے جب یو اے ای سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ساری پاکستان اور ایران کے بلوچ خطوں پر منتقل ہو رہی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل وہ مسقط کی جو پورٹ ہے وہاں پر بھی منتقل ہو رہی ہوگی، کیونکہ یہ ایک ٹرائی اینگل بن چکا ہے گوادر، چابہار اور مسقط کا، جس حوالے سے میں ولاگز کر چکا ہوں۔ اسی دن میں نے کیے تھے جب عباس اراغچی اسلام آباد سے مسقط گئے تھے اور پھر مسقط سے دوبارہ اسلام آباد اور پھر ماسکو گئے تھے، تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تینوں پورٹس آپ نے حرمت سے باہر آتی ہیں اور اب آپ کو آنے والے دنوں میں ان کا نیکسس بنتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن یو اے ای پاکستان اور ایران کے خلاف تو سازشیں کرے گا، وہ عمان کے خلاف سازشیں نہیں کر سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یو اے ای کے اندر سے بھی آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ شارجہ یا باقی کی ریاستوں کو الگ سائڈ پہ رکھیں، صرف دبئی اور ابو دھابی کو پرو اسرائیل یا پرو انڈیا یا پرو امریکہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو امریکہ کے حوالے سے بھی مسلسل پریڈکشنز کر چکا ہوں۔ 2 نومبر 2023 آج سے 3 سال پہلے تھم نیل آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کے بعد 2 مارچ 2025 کو بھی میں نے واضح طور پر ایک ولاگ کیا تھا کہ کون کون سی امریکن ریاستیں کینیڈا کے ساتھ ملتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی 2026، 2027 اور 2028 کے دوران، اور کون کون سی ریاستیں آزاد ہو کر وینیزویلا اور میکسیکو کے ساتھ کنفیڈریشن بناتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کیسے امریکہ ٹوٹے گا، یا کیسے کینیڈا کا رقبہ بڑھے گا، یا کیسے چائنا کا بھی کہیں نہ کہیں رقبہ بڑھنا ہے، پاکستان کا بھی کہیں نہ کہیں رقبہ بڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میانمار کا رقبہ بھی سکڑنا ہے، انڈیا کا رقبہ بھی سکڑنا ہے، وینیزویلا کا رقبہ بڑھنا ہے، رشیا کا رقبہ بڑھنا ہے، میکسیکو کا رقبہ بڑھنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے حوالے سے تو میں 3 مئی کو، جب ابھی انڈیا کے الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے، نریندر مودی ابھی پرائم منسٹر بھی نہیں بنے تھے، تبھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ یونائٹڈ انڈیا کے آخری فیڈریٹڈ الیکشن ہے، اس کے بعد انڈیا نے بھی تقسیم کا شکار ہو جانا ہے۔ اور اب کئی آسٹرولوجر جو اپنے آپ کو بڑا معتبر سمجھتے ہیں، بڑا وہ اپنے آپ کو کریڈیبل سمجھتے ہیں، لیکن وہ یو اے ای کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، امریکہ کے حوالے سے، وہ انڈیا کے حوالے سے، بلکہ اسرائیل کے حوالے سے، وہ تمام تر وہ پریڈکشنز دہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ایک عرصے سے میں کر رہا ہوں اور تھم نیل اور تاریخوں کی صورت میں آپ کے سامنے بیان بھی کر رہا ہوں۔ شارجہ کے حوالے سے بھی اب مختلف لوگ کریڈٹ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن کسی نے 3 اپریل اور 11 اپریل سے پہلے کبھی شارجہ کا یا یو اے ای کی فیڈریشن میں تناؤ کے حوالے سے بات نہیں کی، یہاں تک کہ کل سید حیدر جعفری نے بھی ایک پروگرام کے اندر تمام تر میری پریڈکشنز ہو بہو وہی کاپی کی جو عمران خان کے استقبال کے حوالے سے یا اور بھی 28ویں ترمیم کے حوالے سے یا دیگر جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے میں ایک عرصے سے کر چکا، یا پاپولر سوورینٹی، لیڈر لیس پاپولر سوورینٹی 2024 میں اس حوالے سے بھی میں ولاگ کر چکا ہوں۔ اب رہی بات آج کے حوالے سے یا کچھ دن پہلے کے حوالے سے ندیم افضل چند کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے کل بھی اپنے ولاگ کے اندر سابقہ کلپ چلایا کہ 2023 میں بھی وہ ایک ایفرٹ کر چکے ہیں کہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کا کچھ معنوں پر اتحاد ہو جائے، اور اب بھی وہ کوشش کریں، لیکن ان کی چال کامیاب نہیں ہونی، کیونکہ پیپل پارٹی کے بھی تمام تر کیس ری اوپن ہونے والے ہیں اور نون لیگ کے بھی تمام تر کیس ری اوپن ہونے والے ہیں۔ یہ جو اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیس بند ہو چکے ہیں، لیکن وہ ری اوپن ہونے والے ہیں۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا تب جب پاکستان کے اندر بھی سری لنکن پلس ماڈل آئے گا اور بنگلہ دیش پلس ماڈل نظر آئے گا، یا آزاد کشمیر پلس ماڈل نظر آئے گا۔ اب بات یہ ہے کہ سری لنکا میں کیا ہوا یا بنگلہ دیش میں کیا ہوا یا پھر آزاد کشمیر کے اندر کیا ہوا، ایک طرح سے آپ اس کو سائیکولوجیکل ٹرمز کے اندر دیکھیں یا سائیکو اینتھروپولوجیکل انالیسس کے طور پہ دیکھیں، کیونکہ نیومرولوجی تو سائیکو اینتھروپولوجی ہی ہوتی ہے۔ ایک تو ریلیٹیو ڈیپریویشن تھا وہاں پر، لوگ وہاں پر سروائیول موڈ کے اندر چلے گئے تھے، اور پھر جب لوگ سڑکوں پر نکلے ان کا پارا ہائی ہو گیا اور وہ بس سے باہر ہو گئے ان کے تمام تر معاملات، تو پھر ان کے اندر ڈی انڈیویجولائزیشن ہو گئی، پھر وہ تمام کے تمام ایک تحریک میں آٹومیٹک پنپتے چلے گئے۔ بنگلہ دیش کے اندر تحریک کو جد و جہد کا نام دیا گیا، سری لنکا کے اندر تحریک کو بھی جد و جہد کا نام دیا گیا، اور اس تمام تر عوامل کے دوران جتنے بھی وہاں پر سرکاری محکمے تھے، سرکاری ملازم جو حکومتی شے پر فرعون بنے ہوئے تھے، کچھ نہ کچھ حکومت کے آرڈر اور کچھ نہ کچھ وہ اپنے اندر سے فرعونیت کو ایگزیبٹ کر رہے تھے، اس تذلیل کی وجہ سے عوام کی جو اس کی وجہ سے تذلیل ہو رہی تھی اس کا ایک رد عمل سامنے آیا، اور پھر خوف کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آیا، اور یہی تمام تر ریہرسل آپ کو کئی گنا زیادہ معنوں میں پاکستان کے اندر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ پاکستان کے اندر آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کلپ وائرل ہو رہے ہیں، خاص طور پر انسٹاگرام کے اوپر۔ کبھی گجرانوالہ کے حوالے سے دکھایا جاتا ہے کہ ایک سرکاری ملازم اپنے
اپنے کچھ کارندوں کے ساتھ کسی ریڑھی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی ایک موٹر سائیکل رکشے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی لاہور کے اندر ایک ٹک ٹاکر سرکاری ملازم کبھی ہوٹلوں کو سیل کرتا پھر رہا ہے، کبھی موبائل کی دکانوں کو سیل کرتا پھر رہا ہے، کبھی پیٹرول پمپوں کو کھلے فضا کے اندر پیٹرول چیک کر کے الزام لگاتا پھر رہا ہے کہ اس پیٹرول پمپ کا پیمانہ کم ہے، اور کبھی پیٹرول پمپوں کو سیل کرتا پھر رہا ہے اوگرا کے رولز کی وائلیشن، لاہور ہائی کورٹ کے رولز کی وائلیشن، منسٹری آف پیٹرولیم کے رولز کی وائلیشن کہ سائنسی آلات کے بغیر، اوگرا کی ٹیم کی موجودگی کی اور پریزنس کے بغیر آپ کسی پیٹرول پمپ پہ پیمانہ کھلی آنکھوں سے یا ظاہری آنکھوں سے یا عام ایکوپمنٹس کے ساتھ چیک بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ تمام تر جو سرکاری ملازم اس وقت جو ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں یا جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہیں، اگلے سال آپ کو ان دنوں کے اندر یہ اپنی نوکریاں بچاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کو کہا جائے گا کہ آپ کو کس نے حکم دیا تھا کہ یہ سب کچھ آپ کرو، لوگوں کی تذلیل کرو، اور یہ کہیں گے ہمیں گورنمنٹ کا آرڈر تھا، لیکن گورنمنٹ کہے گی ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا، وہ تو نہیں کہا تھا۔ یہ تمام تر جو پولیٹیکل ایکٹرز جو اس وقت ایک طرح سے فرعون بنے ہوئے یہ بھی اپنی جانیں بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن یہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار سرکاری ملازم اس وقت فرعونیت جھاڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ سب آپ کو اس قدر زیادہ سٹرکٹ سزائیں پاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی یہ تذلیل کا رد عمل پاکستان کے اندر سامنے آنا ہے، سب سے پہلے یہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اندر سامنے آنا ہے، اور اس کے بعد ان کو دیکھا دیکھی پنجاب کے اندر بعد میں سامنے آنا ہے۔ لیکن جب لوگ رد عمل کا اظہار کریں گے، جب لوگ اگریشن کا اظہار کریں گے، تو پنجاب میں سب سے زیادہ اس معنوں میں آپ کو کیا کہتے ہیں جو اس قسم کے سرکاری ملازم ہیں وہ دفتروں سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ اپنی جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ چھپتے چھپاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن سب سے زیادہ سرکاری ملازمین کو سزائیں پنجاب کے اندر ہوں گی، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سندھ کے اندر، پھر خیبر پختونخوا کے اندر، پھر بلوچستان کے اندر، اور جی بی اور آزاد کشمیر بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اور پھر یہ کہیں گے کہ ہمیں حکومت کی جانب سے آرڈر تھے، ہمیں فلانی جانب سے آرڈر تھے، لیکن حکومت کہے گی ہم نے تو یہ نہیں کیا، کیونکہ اس وقت وہ لوگ بھی زیر عتاب آ چکے ہوں گے۔ اور اس کے بعد یہ تمام تر ٹک ٹاکر بیوروکریٹس جو بنے ہوئے ہیں، ٹک ٹاکر پولیس والے بنے ہوئے ہیں، یہ جو ٹک ٹاکر ACDC بنے ہوئے ہیں، یہ تمام تر لوگ جب ان کو سزائیں ملیں گی تو پھر ان کی نسلیں بھی جرمانے ادا کریں گی۔ پھر ساری زندگی جب یہ جیلوں کے اندر رہیں گے، پاکستان کے ذائچے کے اندر یہ سارا کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے کہ 1 اپریل 2023 سے میں نے نیومرولوجیکل کیلکولیشنز کی تھیں کہ پاکستان تیزی سے ایرانی انقلاب کی جانب جا رہا ہے، اسی طرح کا ایک لانگ مارچ، اسی طرح کا کلچرل ریولوشن، اسی طرح کا اسٹرکٹ احتساب، اسی طرح کا جو عدالت سے سزائیں جو ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے ابراہیم رئیسی کو بچر آف دا تہران کا لقب ملا کہ 5000 سے زیادہ پھانسی کے جو آرڈر تھے وہ صرف اور صرف ابراہیم رئیسی کے قلم سے ہوئے تھے۔ پاکستان کے اندر بھی اس قدر تیزی کے ساتھ عدالتی اصلاحات ہوں گی، کوئک جوڈیشل ٹریبیونلز بنیں گے، اور اس کے بعد یہی تمام تر بیوروکریٹس، یہی تمام تر سیاستدان، یہی تمام تر افسران آپ کو سری لنکن پلس ماڈل کہہ لیں، بنگلہ دیش پلس ماڈل کہہ لیں، آزاد کشمیر پلس ماڈل کہہ لیں، یا ایرانین ریولوشن پلس ماڈل کہہ لیں، یا چائنیز کلچرل ریولوشن پلس ماڈل کہہ لیں، اس کے دوران آپ کو سزائیں پاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم، ایک ٹائم ہوتا ہے، اور جس طرح ریڑیاں ٹوٹ رہی ہیں، جس طرح لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ ہماری ریڑھی نہ توڑو، ہمارا روزگار کا ذریعہ نہ چھینو، کہیں نہ کہیں آسمان پر بد دعائیں ضرور جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک وقت کے بعد اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرواتا ہے۔ ورنہ فرعون نے تو بچوں کو ایک عرصے سے شہید کرنا شروع کیا ہوا تھا، قتل کرنا شروع کیا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو پیدا بھی کیا، جوان بھی کیا، بڑا بھی کیا، نبوت بھی ملی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا مکافات عمل کا نظام ایگزیبٹ ہوا۔ تو اللہ کی مسلط کے آگے تو ہم نہیں بول سکتے، لیکن ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں، اور نیومرولوجیکل کیلکولیشنز بھی اتنی ضرور بتاتی ہیں کہ ایک نہ ایک دن جس نے ظلم کیا اس نے اس کی سزا پانی ہے۔ اور پاکستان کے ذائچے میں یہ تمام تر عوامل ایک سڈن ایونٹ کے بعد، ایک شاکنگ ایونٹ کے بعد نظر آتے ہیں، جس کے بعد آپ کو پاکستان کے ذائچے میں جنرل وحید کاکر ٹائپ فارمولا، جنرل ڈیگال کی طرح کی آئینی اصلاحات، جنرل مارشل ٹیٹو کی طرح کی سینٹرلائزیشن، اور جنرل پرویز مشرف کی طرح کا ڈیولوشن پلان ایگزیبٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جنرل پرویز مشرف کا وہ جو مکہ لہراتے ہوئے پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگاتے تھے وہ بھی ایگزیبٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس کے بعد پاکستان کے اندر دوسرے ٹرانسپیرنٹ الیکشن، اور پھر پاکستان کے ذائچے میں 2 نیریٹو، ڈنڈے والی سرکار اور یہ ملک بھی میرا، یہ فوج بھی میری، ان کی ایگزیبیشن بھی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن اس سارے عمل کے دوران آپ یہ سمجھیں کہ کلچرل ریولوشن شاید ایک دن کی گیم ہوگی، شاید ایک ہفتے کی، ایک مہینے کی گیم ہوگی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ایران کے اندر کلچرل ریولوشن 8 سال چلا تھا، جس میں سے پہلے 3 سال بہت زیادہ پیک کے تھے، اور چائنا کے اندر کلچرل ریولوشن 1949 سے لے کے 1965 تک چلتا رہا تھا۔ کئی بکس کے مطابق تو وہ اس کی ویوز جو ہیں وہ 1970 تک بھی نظر آتی ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستان کے اندر لوگ بے صبرے ہیں،
और जो लोग बेसब्रे होते हैं, सबसे ज़्यादा आप ये समझ लें पाकिस्तान में कल्चरल रेवोल्यूशन उन्हीं को नुकसान देगा, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि हम ठीक हैं, बाकी सारे गलत हैं, बाकी सारों को इस्लाह की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। रही बात एंथ्रोपोलॉजी ऑफ पंजाब की, पंजाब के लोग निकलेंगे तो सबसे बाद में, लेकिन जब ये निकलेंगे तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो स्ट्रिक्ट सज़ाएँ हैं, उनका जो सबसे ज़्यादा दायरा कार है वो पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। और ये तमाम तर ये जो सज़ाओं का फिनोमिना है, ये एक सडन इवेंट के बाद जो पाकिस्तान के ज़ायचे के अंदर किसी भी वक्त अल्लाह के हुक्म के साथ ही वकूफ़ पज़ीर होना है, लेकिन वो जब भी होगा उसके बाद आपको अचानक और इस कदर तेज़ी के साथ रैपिड डेवलपमेंट्स नज़र आएंगी कि फिर वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज या ब्यूरोक्रेटिक वाइज आपको नज़र नहीं आएंगी, फिर वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, नए सूबों के हवाले से, दीगर तमाम तर मामलात के अंदर, फाइनेंशियल मामलात के अंदर, बजट के मामलात के अंदर भी आपको ये तमाम तर रिफॉर्म्स डंडे के ज़ोर पर होती हुई नज़र आएंगी, डंडे के ज़ोर पर, स्टिक के ज़ोर पर होती हुई नज़र आएंगी। और उसके बाद पाकिस्तान के अरूज का पीरियड भी स्टार्ट हो जाना है, उसके बाद पाकिस्तान की तरक्की का पीरियड भी स्टार्ट हो जाना है। 27 का 2026 का एंड और 2027 और 2028 दुनिया के नक्शे जहां तब्दील हो रहे होने, पाकिस्तान ने वहां मेजर पावर के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभर रहा होना है। ये जो कुछ मैंने आपको बताया, न्यूमरोलॉजिकली बताया, साइकोलिंग्विस्टिक एंड कोग्निटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताया, अपनी तमाम तर साबका प्रिडिक्शंस को ही रिकॉल किया, उन्हीं के अंदर ही ये तमाम तर प्रिडिक्शन मैं पहले भी कर चुका हूँ, चाहे श्रीलंकन मॉडल, चाहे बांग्लादेश मॉडल, चाहे आज़ाद कश्मीर मॉडल के हवाले से। जस्ट आज आपके सवालों के जवाब मैंने दिए, लेकिन फिर भी यही कहूँगा, होता वो है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।